فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے۔
اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، گزشتہ دنوں میں آپ نے خبریں بھی سنی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی کہ کس طرح فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور اس بابرکت اور مقدس زمین پر کس طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، چند لمحوں میں دنیا کے ایک کونے کی خبر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، ویڈیوز بھی آئیں، تصویریں بھی آئیں، اور میڈیا کے ذریعے سے ان پر ظلم جو ہو رہا تھا اس کی خبریں ہم تک پہنچیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم یہاں امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ممالک مسلمان وہاں بڑی ہی تنگ دستی کا شکار ہیں اور بڑی ہی ظلم کا شکار ہیں۔ ان ممالک میں سے فلسطین میں اتنا ظلم کیا گیا، لبنان پہ بمباری کی گئی، کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان ہی دنیا میں مظلوم کیوں ہیں؟ سارا کفر مل کے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا کفر مل کے جب کسی کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے تو ان کو صرف مسلمان ہی ملتے ہیں۔ اس وقت اقوام متحدہ اور UN کے اندر جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ کفار کے ملک ہیں، اور جب فیصلے کے لیے ان کا قلم اٹھتا ہے تو مسلمانوں کے حق میں نہیں اٹھتا، مسلمانوں کے خلاف اٹھتا ہے۔ کسی بھی غیر مسلم ملک پر، کسی عیسائی ملک پر، کسی یہودی ملک پر، اول تو ایسا ہے ہی نہیں، اگر ظلم ہو تو راتوں رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کسی مسلمان ملک پر ظلم شروع ہوتا ہے تو ہفتے بیت جاتے ہیں، سال بیت جاتے ہیں۔ کشمیر کو ہی دیکھ لو کہ 70 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے نا۔ اور مسلمان دوسری طرف اس قدر پستی اور اس قدر ذلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں احساس تک بھی نہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے دنیا پر حکومت کی ہے، جس نے دنیا پر اپنا راج کیا ہے، اور جس نے دنیا کو سیدھا رستہ اور امن کا پیغام دیا ہے، جس نے ساری دنیا کو متحد اور امت واحدہ بنا کے چھوڑا ہے۔ آج اگر وہ خلافت ٹوٹ گئی ہے، آج اگر مسلمان بکھر گئے ہیں، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی مسلمانوں کے اجتماعیت اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا ہونا ہے کہ مسلمان جب تک اکٹھے تھے، ان کا ایک نظریہ اور ایک عقیدہ تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کے ہاتھ میں کتاب قرآن تھا، اور ان کا آئین اور ان کا قانون اور ان کا نظام بھی قرآن تھا، تو مسلمان تب تک اکٹھے تھے، مسلمان تب تک غالب تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کو دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کر، مسلمانوں کو دنیا کے مال و دولت کا لالچ دے کر، مسلمانوں کو دنیا کی تصویر دکھا کے ان کے ہاتھ سے قرآن لے کر سائیڈ پہ رکھ دیا گیا اور ان کے ہاتھ میں اپنی بنائی ہوئی کتاب تھما دی گئی، تو مسلمانوں نے قرآن سے قانون بنانا چھوڑ کر
اپنی دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں سے قانون بنانا شروع کر دیا۔ جب اپنے بنائے ہوئے قوانین پر مسلمان چلنا شروع ہو گیا، رب کی کتاب سے دور ہوا، تو مسلمان پھر کفار کے ظلم کا نشانہ بن گیا۔ جب تک مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، تب تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور مسلمانوں کے گھوڑوں کا رخ جس طرف بھی ہوتا تھا وہ علاقہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکا دیا کرتا تھا، اور یہ طاقت اور یہ قوت اللہ نے وہ صرف مسلمانوں کو دی تھی۔ اور اسلام کا جب یہ ایجنڈا اور یہ طریقہ رہا، اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا تھا، اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، ان کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے اسلام اتنا پھیلا کہ 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئی تھی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کہ مسلمان ایک تھے، مسلمانوں کی بات اور کلمہ ایک تھا۔ مدینہ کے دارالحکومت سے اسلام کا اگر کوئی آرڈر جاری ہوتا، کوئی قانون بنتا، تو 64 لاکھ مربع میل تک وہ قانون نافذ کیا جاتا تھا۔ اگر مدینہ سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا تو 64 لاکھ مربع میل تک وہ ایک ہی قانون اور حکم جاری ہوتا تھا۔ لیکن آج جب اسلام کو مختلف ملکوں میں بانٹ دیا گیا، مختلف ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، قومی ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقائی اور جغرافیائی حدود کی بنیاد پر، جب مسلمانوں نے اپنی غیرت اور حمیت کو، اپنی اسلامی اور ایمانی قوت کو آہستہ آہستہ خود ہی دبانا شروع کر دیا، تو کفار نے بھی پھر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج وہ قانون اور وہ ایمان اور وہ اسلام اپنے ساتھ لے کے نہیں چل رہے۔ آج اگر اپنے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اسلامی قانون کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے، تو ایک اسلامی حکومت میں اور اسلامی ملک میں اپنے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں رب کے قرآن سے اخذ شدہ اصول اور قانون کو مسترد کر دیا جائے اور پیچھے ہٹا دیا جائے، تو بتاؤ ایسی قوم کو اللہ کبھی غلبہ دیتے ہیں؟ جو قرآن کو چھوڑ دے وہ ذلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، جو رب کی کتاب کو چھوڑ دے وہ ذلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک گورنر سے ملاقات کے لیے عثمان نامی جگہ پہ ٹھہرے، تو پوچھا تم مکہ سے آئے ہو، میں نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا، بتاؤ اپنے پیچھے مکہ میں نائب کسے بنا کے آئے ہو؟ سیدنا عمر سے نافع کہنے لگے کہ میں اپنے پیچھے ایک غلام کو امیر بنا کے آیا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک غلام کو امیر بنا دیا، ایک غلام کو ان کا امیر بنا کے آ گئے ہو، اپنا نائب بنا کے آ گئے ہو؟ تو کہا وہ غلام تو ہے، لیکن انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، لیکن وہ اللہ کی کتاب کا، قرآن کا قاری ہے، علم رکھنے والا ہے، اور وراثت کے علم کو بھی جانتا ہے، میں اس لیے اسے مدینے کا امیر مقرر کر کے آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر نے کہا اگر اس وجہ سے امیر مقرر کر کے آئے ہو نا کہ اسے قرآن زیادہ آتا تھا، اسے اللہ کی کتاب کا علم تھا، تو فرمایا کہ تم نے بالکل درست کیا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، آپ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کچھ قوموں کو عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ کچھ قوموں کو پستیوں کا شکار کر دیتا ہے۔ کون سی قوموں کو عروج ملتا ہے؟ جو اس کتاب کو اپنا قانون بناتی ہیں، جو اس کتاب کو اپنے آئین میں شامل کرتی ہیں، جو اپنے ایک ایک فیصلے کے سامنے
اس کتاب کو رکھتی ہیں اور اپنا ایک ایک فیصلہ، اپنا ایک ایک جھگڑا اور اپنا ایک ایک معاملہ اس کتاب سے حل کرواتی ہیں اور اس کتاب پر عمل کرتی ہیں، ان قوموں کو اللہ عروج دیتا ہے۔ اور جو قومیں اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں، ان قوموں کو اللہ پستی کا شکار کر دیتے ہیں۔ آج کافر صرف اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ آج کافر کا ایجنڈا سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنی مذہبی کتاب قرآن پاک سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے اس کتاب کو تھام لیا تو ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان نے دوبارہ اس کتاب کی طرف توجہ کر لی، اپنی تعلیم کا، اپنے عمل کا، اپنی زندگی کا اور اپنے ایک ایک معاملے کا اگر حل اس کتاب سے لینا شروع کر دیا تو ہماری خیر نہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ کھول کر واضح کر کے ایک ایک حکم بیان کرتی ہے۔ آج حالیہ دنوں میں، گزشتہ دنوں میں جو آپ نے واقعات سنے، فلسطین کے اندر کس طرح ظلم ہوا، اگر اس ظلم کے مقابلے میں، اگر اس ظلم کے خلاف اگر آپ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو اللہ کی کتاب سے اگر فیصلہ لیا جاتا تو اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ تھا وہ واضح تھا، وہ اٹل تھا۔ اگر اس فیصلے کے مطابق فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی جاتی، مسلمان نکلتے، تو دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اس ایک اتنے سنگین حالات میں بھی ہم نے فیصلہ کیا تو اپنے بنائے ہوئے قانونوں سے کیا، اسلام اور قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ کیا فیصلہ تھا؟ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، مسلمانوں کی خون کو جو ہے وہ سر عام بہایا جائے اور مسلمانوں پہ بمباری کی جائے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، تو اللہ نے قرآن میں کیا نازل فرمایا؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کہ مسلمان مکہ کے اندر ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، لیکن اللہ نے جہاد کا حکم نازل نہیں کیا، ہجرت کا حکم دے دیا۔ مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، لیکن وہ ظالم اور مشرکین مکہ وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے، سابقہ دور میں بھی ظلم کرتے رہے اور مدینہ میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک جو مسلمان اپنے بیوی بچوں کو مکہ کے اندر چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے، پیچھے ان کے گھر والوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور جو مسلمان اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور صرف یہیں پہ بس نہیں، مکہ کے اندر بیٹھ کے دوبارہ پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، اور گاہے بگاہے مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ مسلمانوں اب وہ ظلم کا شکار ہونے کے دن گئے، اب وہ دن گئے کہ جب تم مظلوم تھے اور کافر ظالم تھے، جب تم بیٹھے ہوئے تھے اور کافر تم پر ظلم کر رہے تھے، آج اللہ کی طرف سے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آج کے بعد اگر مسلمانوں پر کوئی ظلم کرے گا تو اس کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو جائے گا۔ آج کے خلاف اگر کوئی مسلمان، ایک مسلمان کا بھی کافر خون بہاتا ہے تو اس کے خلاف اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جہاد کے علم کو تھاما، اور وہ دن بھی آیا کہ جب پورا کفر مل کے میدان خندق میں مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تھا، خندق کے موقع پر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی اس طرح نصرت کی کہ سارا کفر بھاگ گیا، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد وہ دن ختم ہوئے کہ جب کافر مدینہ پہ آ کے حملہ کرنے آتے تھے، آج کے بعد اگر جہاد کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم خود جائیں گے۔ آج کے بعد کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ مدینہ پہ آ کے حملہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی 5 سال گزرے تھے، 5 سال بھی نہیں، 4 سال، 2 ہجری میں بدر ہوئی،
4 سال گزرے تھے، جہاد کا اعلان کیے، بدر ہوئی، احد ہوئی، تیسری جنگ میں اللہ نے اتنی قوت دے دی اور اتنا رعب اور دبدبا دے دیا کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مدینہ کے اندر آ کے کوئی حملہ نہیں کر سکتا، آج کے بعد اگر جہاد کرنے کے لیے جانا ہے تو ہم نے خود جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جنگیں دیکھو، صلح حدیبیہ کے لیے آپ خود گئے، مکہ فتح کرنے کے لیے آپ خود گئے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے آپ خود گئے، تبوک کے مقام پر جنگ کرنے کے لیے آپ خود گئے، موتا کے مقام پر جنگ کرنے کے لیے آپ خود گئے، طائف میں آپ خود گئے، حنین میں آپ خود گئے۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں آپ نے لشکروں کو روانہ کیا۔ اس کے بعد جہاد کی برکت سے مظلوم مسلمانوں کی اللہ نے اس طرح مدد کی کہ چھوٹا سا مدینہ ہے، چند ہزار لوگ رہتے ہیں، یہ تمہارے قلعہ دیدار سنگھ سے بھی چھوٹا مدینہ تھا اور چند ہزار لوگ تھے، تو لیکن اللہ نے اتنی قوت اور اتنی طاقت دی کہ پورا کفر تھر تھر کانپتا تھا، مدینہ پر حملہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزوں پر سابقہ انبیاء کے مقابلے میں فضیلت دی ہے۔ وقت مختصر ہے، ایک چیز ان میں سے کیا تھی؟ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے، 1 مہینے کے سفر کے مقابلے میں 1 مہینے تک انسان جہاں تک سفر کر سکتا ہے، اتنی دور ابھی دشمن ہوتا ہے، میرے سے اتنی دور ابھی دشمن ہوتا ہے، اس دشمن کے دل میں اللہ میرا رعب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ میری مدد کی ہے۔ اور جب کسی کو پتہ چلتا کہ مسلمانوں کا لشکر جہاد کے لیے آ رہا ہے، 1 مہینہ دور ابھی مسافت ہوتی، وہیں سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے۔ اور یہی وجہ اور یہی سبب تھا کہ تبوک کے مقام پر مسلمان گئے اور اخراجات بھی نہیں تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھیں، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے سواریاں بھی تھوڑی تھیں، اتنی دور جا کے جہاد کرنے کے لیے گئے، اور اللہ نے اس قدر مسلمانوں کا رعب کفار کے دل میں ڈال دیا تھا کہ کافروں کا حکمران اپنی قوت لے کر، اپنی فوج لے کر مقابلے میں آیا ہی نہیں۔ یہ کیا تھا؟ اس کی وجہ اور سبب کیا تھی؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے دل میں ایمان مضبوط تھا، اور جب مسلمانوں کا اپنا ایمان مضبوط ہو تو پھر اللہ مسلمانوں کی رعب کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ آج بھی جو کافر اپنے پیسے کی بنیاد پر، اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مسلمانوں پر قابض ہو کے بیٹھا ہے، وہ اس قدر بزدل ہے کہ مسلمان اگر سارے مل کے اس کے خلاف دعویٰ بول دیں تو وہ ڈر سے ہی مر جائے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کو ایمانی طور پر اتنا کمزور کر دیا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہی نہیں ہو رہے، مسلم ممالک ہی مل کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس نے اس قدر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت اور اس قدر تفرقہ بادی اور مسلمانوں کو ریاستی اور ملکی اور جغرافیائی حدود کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے کہ وہ مسلم ملک ہے لیکن وہ ہم سے الگ ہے۔ فلسطین کے اندر ظلم ہوتا رہے کون سا پاکستان میں ہو رہا ہے، شام کے اندر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے کون سا پاکستان میں ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے کون سا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہم تو محفوظ ہیں نا، ہم تو تب ہوش میں آئیں گے جب ہمارا گریبان کوئی پکڑے گا، ہماری آنکھیں تو تب کھلیں گی جب ہمیں کوئی آ کے پوچھے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ کی پیشین گوئی پوری ہوگی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کفار تم پر ایسے ٹوٹیں گے، ایسے حملہ کریں گے، ایسے دعویٰ بولیں گے جیسے بھوکھا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اسے جو ملتا ہے پکڑ کے کھانا شروع کر دیتا ہے، اس طرح ایک وقت آئے گا کفار تم پر حملہ کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، اس وقت تم کثرت کے ساتھ ہوگے، تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو پھر پوچھا پھر کیوں ہم پر حملہ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام ہے وہن کی بیماری۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن کیا ہے؟ یہ بیماری کون سی ہے؟ فرمایا یہ بیماری یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت،
دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جب تم میں پیدا ہو جائے گا تو پھر کفار تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکھا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے۔ تو بتاؤ کیا آج یہ پیشین گوئی آپ کی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہ مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں رنگ گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی کے فرمانات بس آپ ہی پڑھتے ہو، کوئی اور نہیں پڑھتا؟ بلکہ آپ تو کم پڑھتے ہو، کفار ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھتے ہیں۔ یہودی جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں یہ کوئی شبہ نہیں کہ یہ آخری پیغمبر، انہیں پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس پیغمبر کی ایک ایک بات سچی ہے۔ اس لیے یہودیوں نے پہلے وہ بیماری ہمارے اندر پیدا کی ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے یہودیوں کا حملہ کرنا آسان ہونا تھا، جس بیماری کی وجہ سے مسلمانوں نے مظلوم بننا تھا، یہودیوں نے وہ بیماری ہمارے اندر پیدا کر دی۔ وہ بیماری کیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی آسائشیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کی ٹیکنالوجی تو دے دو، مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جائے، اور مسلمانوں کو دنیا کی محبت کے اندر جو ہے وہ مگن کر دو کہ اب اس کے سامنے دنیا اور بس دنیا رہ جائے، اور اپنی آخرت کو بھول جائے، اور اس کو موت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے۔ یہ بیماری یہودیوں نے ہمارے اندر پیدا کر کے پھر ہم پر حملہ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تو ان پر ایسے کافر ٹوٹیں گے جیسے بھوکھا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ تو آج وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانات کے مطابق سارے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مستقبل کی پلاننگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانات کے مطابق کر رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے قرب قیامت، اور آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے دجال کو مقام لد، باب لد مقام پر دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ یہودیوں کو اس فرمان پر بھی پورا ایمان اور یقین ہے۔ جس جگہ کا اللہ کے رسول نے نام لیا ہے نا کہ اس جگہ پر دجال کو قتل کیا جائے گا، یہودیوں نے عین اسی جگہ پر اپنا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر دجال آیا تو ہم فوراً یہاں سے سارے کے سارے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اڑ جائیں گے، تاکہ اس جگہ پہ مسلمانوں نے غالب آنا ہے تو ہم مسلمانوں کا جب غلبہ آنے والا ہوگا یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتہ کہ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، اور فرمان ہے لا تقوم الساعۃ حتی تقاتل الیہود، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم یہودیوں کے ساتھ قتال نہیں کر لیتے، اور جب تک تم ایک ایک یہودی کو قتل نہیں کر لیتے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جب تم یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر اللہ تمہاری اس قدر مدد اور نصرت کرے گا کہ پتھر بھی بول بول کے کہیں گے کہ یہودی ورائی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو نکالو، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ درخت بھی بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو نکالو اور پکڑ کے قتل کر دو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہودیوں سے قتال کریں گے اور ایک ایک یہودی کو قتل کر دیں گے۔ اور آج یہودی اپنے ایجنڈے اور اپنے پلان کے اعتبار سے مسلمانوں پر جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ظلم کرتا ہے۔ کبھی لبنان کے اندر میزائل چلا رہا ہے، کبھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کی جو پرانی اور مسلمانوں کی پاک اور مقدس اور بابرکت سرزمین ہے، فلسطین ہے، اس زمین پر بھی یہودی جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ سرزمین کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس سرزمین کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 17 بار اس سرزمین کا نام لیا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو علیہم السلام ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کس سرزمین کی طرف؟ وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت والی زمین بنایا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہم نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھ دی ہے۔ اور وہ زمین کون سی ہے؟ وہ شام کی زمین ہے،
وہ فلسطین کی زمین ہے۔ موجودہ شام جو ہے وہ بالکل مختصر ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں شام پتہ کون سا تھا؟ موجودہ شام بھی تھا، لبنان بھی شام کے اندر شامل ہے، اردن بھی شام کے اندر شامل ہے، سوریہ بھی شام کے اندر شامل ہے، اور فلسطین بھی شام کے اندر شامل ہے۔ اور یہ سارا شام، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر ایمان والے لوگ ہوں گے، اور فرمایا اذا وقعت الفتن، فرمایا کہ جب پوری دنیا کے اندر فتنے پھیل جائیں گے، پوری دنیا کے اندر لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، ان الایمان بالشام، اس وقت ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا، ایمان والے شام میں ہوں گے، ایمان والے شام میں ہوں گے، اور قرب قیامت ایک آگ نکلے گی، آگ نکلے گی، لوگوں کو شام کی طرف دھکیل کے لے کے جائے گی، ساری دنیا کو اپنے آگے لگا لے گی اور شام کے اندر لے کے جائے گی، کیونکہ شام وہ سرزمین ہے جس کو اللہ نے حشر کی زمین بنانا ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا تو شام کی زمین پر ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارض المنشر، میدان محشر جہاں اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، جہاں قیامت برپا ہونی ہے، وہ شام کی زمین ہے، اور شام کی زمین وہ زمین ہے کہ جس زمین کو اللہ نے بابرکت زمین کہا ہے، اور اس زمین کے بارے میں کہا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے جاؤ، اور وہ مقدس سرزمین کون سی تھی؟ شام کی زمین۔ تو وہ زمین جس کو بابرکت کہا گیا ہے، جس کو پاک کہا گیا ہے، اور وہ سرزمین جس سرزمین پہ اللہ نے انبیاء کی ایک پوری لڑی اور پوری جماعت کو بھیجا ہے، سیدنا ابراہیم کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، سیدنا لوط کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے بعد کثیر تعداد میں انبیاء اس سرزمین پہ آئے، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر بھیجا گیا، اور جب یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تو اسی سرزمین سے سیدنا عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت اسی شام کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ کو دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ وہ سرزمین ہے، اور وہ سرزمین کہ جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول اور بیت المقدس ہے، اور وہ بیت المقدس کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات آسمانوں پر جاتے دیکھا ہے، اور آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات مکہ سے اٹھایا گیا، براق سواری پر سوار کیا گیا، اور آپ سواری پر بیٹھ کے بیت المقدس پہنچے، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی، اور امامت کروانے کے بعد آپ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ نے آپ کو خانہ کعبہ سے مکہ سے سیدھا آسمانوں کی طرف نہیں اٹھایا، بلکہ آپ کو مکہ سے پہلے بیت المقدس لایا گیا، اور وہاں سے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اس کی وجہ اور اس کی علت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا تو خانہ کعبہ اور مکہ اور بیت اللہ سے ہوئی ہے، لیکن قرب قیامت اسلام اگر دوبارہ غالب آئے گا تو وہ بیت المقدس شام سے آئے گا۔ اللہ نے اس وجہ سے آپ کو معراج شام سے کروایا ہے، اور فلسطین سے کروایا ہے، اور فلسطین کے اندر بیت المقدس وہ مقام اور وہ جگہ ہے، اور اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا میں زمین کے کسی ٹکڑے کو وہ شرف حاصل نہیں جو بیت المقدس کو شرف حاصل ہے۔ وہ شرف یہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت میں تمام انبیاء کو اس جگہ پر جمع کیا، اور تمام انبیاء کی اس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی۔ اس جگہ کو یہ مقام حاصل ہے جس جگہ پر آج یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جمع تھے، میں وہاں پہنچا، فحانت الصلاۃ فاممتہم، نماز کا وقت ہو گیا تو پھر میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور آپ کو لقب مل گیا امام الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے امام۔ اور وہ کون سی سرزمین ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کے اندر تمام انبیاء کو جمع کیا، اور وہاں امامت آپ نے کروائی،
اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں سے اسلام غالب آئے گا، اور تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اللہ کی توحید تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں بتوں کو چھوڑ دو، در در پہ جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ اور اسلام کی دعوت بھی یہ ہے، اور قرب قیامت اللہ دوبارہ اسلام کو غالب کرے گا تو اسی بیت المقدس سے غالب کرے گا۔ حضرت عیسیٰ وہاں نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس وقت دجال آ جائے گا، اور دجال بھی پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ 40 دن میں دجال نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے۔ دجال کے 40 دن کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں سے جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ پورا سال سورج غروب نہیں ہوگا، پورا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں دجال پوری دنیا پہ چکر لگائے گا، اور ایک ایک مومن کی آزمائش کرے گا، اور ایک ایک کافر کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ مومن کہے گا اے دجال تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیری ایک آنکھ کانی ہے اور میرا رب دونوں آنکھوں والا ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہے، تیری آنکھیں تو کانی ہے۔ اگر تو رب ہے تو اپنی آنکھ صحیح کر کے دکھا۔ وہ اپنی آنکھ نہیں صحیح کر کے دکھائے گا، لیکن مومن کے سامنے قبروں سے مردوں کو بھی زندہ کرنے کی اللہ اسے طاقت دے گا، جنت بھی لیے پھرے گا، جہنم بھی لیے پھرے گا، مومنوں کی آزمائش کرے گا۔ لیکن جب سارے کافر اس کے ساتھ مل جائیں گے، اللہ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے تو کہاں کریں گے؟ فلسطین کے اندر، وہ سرزمین کہ جہاں کائنات کے سب سے بڑے فتنے کو قتل کیا جائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے گزر گئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، اور وہ فتنہ میری امت میں ظاہر ہوگا۔ اور اس فتنے کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ مقام لد پر قتل کرے گے، اور جب اسے قتل کر دیا جائے گا سرزمین فلسطین پر، بیت المقدس کے پاس، پھر یجوج مجوج بھی آئے گی، یجوج مجوج کو بھی وہیں پہ قتل کیا جائے گا۔ بیت المقدس کے پاس، پہاڑی کے پاس یجوج مجوج کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یجوج مجوج جب آئے گی تو وہ پوری دنیا میں قتل و غارت کرے گی، اور وہ بیت المقدس کے پاس پہنچ کے کہے گی کہ ہم نے ساری دنیا کو قتل کر دیا، زمین والوں کو ہم نے قتل کر دیا، اب ہم آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یاجوج مجوج اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کرے گی، اور اپنے تیر آسمان پہ چلائے گی، اللہ ان تیروں کو خون لگا کے واپس زمین پہ گرا دے گا۔ تو یاجوج مجوج کہے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اللہ سے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یاجوج مجوج اتنی طاقتور قوم ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام لڑ نہیں سکیں گے، بلکہ اپنے مومن ساتھیوں کو، مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر پناہ لے لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ اس قوم کو قتل کر دے۔ اللہ کی طرف سے پھر ان پہ ایک بیماری آئے گی، ان کی گردنوں پر ایک پھوڑا نکلے گا کہ جٹ لمحے میں ہی ساری کی ساری یجوج مجوج قتل ہو جائے گی، مر جائے گی۔ جب وہ مرے گی تو ان کے خون کے ساتھ پوری زمین کے اوپر بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی لاشوں کا بھی کوئی حل نکال۔ پھر اللہ پرندوں کو بھیجے گا، وہ پرندے یجوج مجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر کے اندر جا کے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے بارش ہوگی، یاجوج مجوج کا خون سارے کا سارا زمین سے دھل جائے گا، ساری کی ساری زمین دوبارہ صاف ستھری ہو جائے گی، اور سارے کافر ختم ہو جائیں گے، دوبارہ مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ کس سرزمین پہ ہونا ہے؟ شام کی سرزمین پہ، فلسطین کی سرزمین پہ، جہاں سے اللہ پھر دوبارہ اسلام کو غالب کرے گا۔ اللہ میدان محشر کو بھی اسی سرزمین پہ قائم کرے گا۔ اور آج اتنی مقدس اور اتنی بابرکت اور اتنی اہم، اور جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جہاں مسلمانوں کے جو ہے وہ بڑی یادگاریں موجود ہیں، جہاں مسلمانوں کا ایک دور تک قبضہ اور ایک دور تک حکومت رہی ہے، آج وہی جگہ مسلمانوں سے چھینی جا چکی ہے اور اس پر کافروں کا قبضہ ہے، لیکن مسلمان خاموش بیٹھے۔ اور صرف بیت المقدس پر قبضے کی بات نہیں،
بلکہ وہاں رہنے والوں پر، مسلمانوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت دردناک کہانی ہے، یہ بھی بہت دردناک بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، خدا تجھے بھی کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تجھے تو کوئی مصیبت نہیں، تجھے تو کوئی پریشانی نہیں، تجھے تو امن بھی مل رہا ہے، تجھے تو سکون بھی مل رہا ہے، تو بڑے آرام سے بیٹھا ہے، تجھے کس بات کی پرواہ؟ جا کے پوچھ ان مسلمانوں سے کہ جن کو رات کے وقت بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آ کے گولی نہ لگ جائے، اور کہیں آ کے بم ہمارے گھر پہ نہ گر جائے، اور کہیں گولا جو ہوا ہے وہ ہمارے گھر پر نہ برسا دیا جائے، ان سے پوچھو کہ ان کی نیند راتوں کی کیسے حرام ہوئی۔ اور مسلمانوں وہاں کے مسلمان کس طرح تھر تھر کانپتے ہیں۔ جنگ بندی کا معاہدہ کر کے سمجھ لیا جاتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، حالانکہ مسلمانوں کا اصل ہدف کیا ہے کہ مسلمان دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اور اسلام کے ماننے والے اگر متحد ہو جائیں تو اسلام دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام دنیا پہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کو بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، اور ایسا دین دے کر بھیجا کہ جو سارے دینوں پر غالب آنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس دین کو ماننے والے صحیح طریقے سے اس دین کو ماننا شروع کر دیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن بت ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا مذہب کا کفن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے آج ملک پرستی تو کی، قومیت پرستی تو کی، وطن پرستی تو کی، لیکن اسلام پرستی بھول گئے، لیکن اسلام پرستی بھول گئے۔ اسلام ہماری بیس اور ہماری بنیاد تھی، اور اسلام نے ہمیں جب تک رکھا، ایک رکھا، امت واحدہ بنا کے رکھا، لیکن جب ہم تقسیم ہو گئے، اسلام کو تقسیم کر دیا، ریاستی تقسیم میں بٹ گئے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکا، تو مسلمانوں کو الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر کے ان کی قوت کو توڑ دیا گیا، ان کی طاقت اور جمعیت کو بکھیر دیا گیا۔ حل اور وجہ صرف ایک ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اپنی کتاب کو تھام لے، اپنے قرآن کو تھام لے، اور اللہ کے قانون کو اپنا قانون بنا لیں، اور قرآن پر اس طریقے سے عمل کر لیں، تو مسلمان دوبارہ پھر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ مسلمانوں کو کس طرح بہکایا جا رہا ہے، اور کس طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قرب قیامت جو ہے اس طرح کے معاملات ہوں گے، خانہ جنگیاں ہوں گی، فتنے آئیں گے، طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، پھر اس کو سیدنا عیسیٰ چھڑوائیں گے۔ اور بیت المقدس کی تاریخ آپ پڑھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں 15 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا، اور وہاں اپنی جو ہے وہ آمد کی، اور وہاں گئے، وہاں جا کے نماز ادا کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اذان دی، اللہ کے رسول کی یاد آئی، رونا شروع ہو گئے۔ یہ سارے واقعات۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ دوبارہ پھر سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1187 عیسوی میں، آج سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ 900 سال پہلے، 1187 عیسوی میں دوبارہ پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر اس کے بعد 762 سال تک بیت المقدس فلسطین، مسلمانوں کی سرزمین، مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ اس کے بعد پھر سے عیسائی اور یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور آج تک وہ بیت المقدس جو ہے وہ دوبارہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور 58 اسلامی ملک بیٹھے ہیں، 58 اسلامی ممالک بیٹھے ہیں۔ اگر ایک قوت اور ایک طاقت بن کر جائیں تو کیا بیت المقدس ایک چھوٹی سی جگہ واپس نہیں لے سکتے؟ کیا واپس نہیں لے سکتے؟ لیکن کیا ہے کہ آج ہمیں اس طرح بکھیر دیا گیا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے ایک کونے پہ لگایا جا رہا ہے، ایک سائیڈ پہ لگایا جا رہا ہے، اور دنیا سے ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے اسلام کو تھام لیں، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اور قوت اسلام پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کم از کم اپنے جسموں پر اور اپنے گھروں پر اور اپنے محلے اور اپنے شہر پر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔